صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین، اما بعد۔ یہ کتاب زجاجۃ المصابیح مصنفہ حضرت محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی قادری مجددی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی چوتھی جلد میں کتاب الآداب کے تحت باب القیام کا عنوان ہے، یعنی کھڑے رہنے کے آداب و احکام کا یہ بیان، اور یہ کتاب الآداب کے ضمن میں لایا گیا ہے۔ آداب یہ ادب کی جمع ہے۔ ادب تو انسان کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے کہ ادب کے بغیر انسان کی زندگی بالکل بے رنگ اور بے معنی ہو جاتی ہے۔ ادب ہی سے انسان ہے۔ ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ تو ادب کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کا طریقہ، سلیقہ اور شائستگی اور عمدگی، یعنی کسی کام کو اس طریقے اور پیرائے میں کرنا کہ دیکھنے والوں کو بھلا لگے، اچھا لگے۔ تو زندگی کے ہر کام میں اس کا ایک ادب ہوتا ہے اور سلیقہ ہوتا ہے۔ ہر کام کا ایک سلیقہ ہوگا، تو زندگی کے ہر کام کا ایک ادب اور سلیقہ ہوگا۔ ہم زندگی میں جو کام بھی کرتے ہیں اس کو ایک اچھے ڈھنگ اور طریقے سے کرنا چاہیے، ورنہ ہم میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال لما نزلت بنو قریظة على حکم سعد بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ وكان قریبا منہ فجاء على حمار فلما دنا من المسجد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للانصار قوموا الى سیدکم متفق علیہ، ومضى الحدیث بطولہ فی باب حکم الاسراء۔ قال علماؤنا وفیہ استحباب القیام عند دخول الافضل۔ کھڑے ہونے کا بیان، یعنی کسی کے ادب میں یا کسی کی تعظیم اور اکرام کے لیے کھڑے ہونے کا یہ مسئلہ ہے۔ تو اگر ہم جس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں وہ قابل تعظیم ہے، قابل اکرام ہے، جیسے کہ اولاد کے حق میں والدین ہیں، طلباء کے حق میں استاذ ہیں، یا کوئی مہمان ہے، تو یہ سب ایسی صورتیں ہیں۔ ان صورتوں پر کھڑے ہونا اور آنے والے مہمان کی دلجوئی کرنا، اس کا استقبال کرنا، اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہونا، کھڑے ہو کر چل کر آگے جا کر 4 قدم چل کر اس کا استقبال کرنا، یہ اچھی بات ہے۔ موقع اور محل کے حساب سے کرنا ضروری بھی ہوتا ہے، تو لہذا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں۔ بعض لوگ اس کو ناجائز جو سمجھ گئے، وہ در حقیقت کھڑے رہنے سے متعلق ہے۔ مسلسل کھڑے رہنا مطلب یہ کہ کوئی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی تعظیم کے لیے کچھ لوگ بس مسلسل کھڑے ہوئے ہیں، جیسے کہ قدیم زمانے میں بادشاہوں کے درباروں کا حال ہوا کرتا کہ بادشاہ اور شاہی لوگ بیٹھے رہتے اور ان کے دربار میں کچھ لوگ مسلسل کھڑے رہتے۔ تو کھڑے رہنا یہ درست نہیں ہے کہ جب کچھ لوگ بیٹھ گئے ہیں تو ان کے ساتھ دوسرے سارے اہل مجلس بھی بیٹھ جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کچھ لوگ تو بیٹھ جائیں اور باقی لوگ کھڑے رہیں، تو یہ انسانیت کے خلاف۔ البتہ کوئی بادشاہ ہو یا کوئی لائق تعظیم ہستی ہو، ان کے اکرام میں ان کے آمد کے موقع پر کھڑے ہوا جائے، قیام کیا جائے اور پھر اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ تو اب 2 چیزیں ہیں، ایک کسی کے اکرام کے لیے
وقتی طور پر کھڑے ہو کر پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں، یعنی جب وہ بیٹھ جائیں گے ہم بھی بیٹھ جائیں گے، تو اس کو بولیں گے قیام۔ اور ایک ہے لگاتار کھڑے ہی رہنا، یعنی مجلس جب تک چلی کھڑے ہی رہیں گے، تو یہ منع ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں۔ حضور نے اس سے منع کیا ہے کیونکہ یہ عجمیوں کا، ایرانیوں کا، فارسیوں کے دربار کا طریقہ تھا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب بنو قریظہ، ایک قبیلے کا نام ہے، قبیلہ بنو قریظہ کے لوگ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو اپنے فیصلے کے لیے، اپنے مسئلے میں حکم بنانے کے لیے تیار ہو گئے، آمادہ ہو گئے، ان کے فیصلے کو قبول کرنے کے لیے راضی ہو گئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کو بلا بھیجے، حضرت سعد کو بلا بھیجے۔ وَكَانَ قَرِيبًا مِّنْهُ، اور اس وقت حضرت سعد حضور جس مقام پر تشریف فرما تھے وہاں سے بہت ہی قریب ہی فاصلے پر حضرت سعد تشریف فرما تھے۔ چنانچہ وہ اپنی سواری کے گدھے پر سوار ہو کر آئے، بس جو ہی وہ مسجد نبوی سے قریب ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مسجد نبوی کے قریب آ پہنچنے کا علم ہوا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے فرمائے کہ دیکھو تم لوگ اپنے سردار کے لیے اٹھو اور جا کر ان کا اکرام کرو، ان کا استقبال کرو، تم اپنے سردار کے لیے اٹھ کر جاؤ، قوموا الی سیدکم، تم اپنے سردار کی طرف اٹھ کر لبکو، اپنے سردار کی جانب اٹھ کر جاؤ۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ کوئی سردار ہے، کوئی قبیلے کا بڑا آدمی ہے، یا کوئی کسی علاقے کا بڑا آدمی ہے، تو اس کی تعظیم اکرام، جیسے بادشاہ ہے، وزیر ہے، کوئی بڑا ذمہ دار ہے، کوئی آفس کا آفیسر ہے، تو اس کی آمد کے موقع پر کھڑے ہونے میں، اس کو کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرنے میں کوئی قباحت اور ممانعت نہیں۔ یہ روایت متفق علیہ، بخاری اور مسلم میں۔ ومضى الحديث بطوله في باب حكم الأسراء، قال علماؤنا وفيه استحباب القيام عند دخول الأفضل۔ حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام نے اس حدیث کے پیش نظر یہ بات بتائی ہے کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ کوئی فضیلت والے صاحب حیثیت آدمی کی آمد کے موقع پر کھڑے رہنا مستحب ہے۔ کوئی بڑے اونچے رتبے والا، کوئی فضیلت اور خوبیوں والا آدمی جب آتا ہے تو اس کی آمد کے موقع پر کھڑے رہنا چاہیے، یہ مستحب ہے، شریعت میں پسندیدہ۔ البتہ شریعت میں جس قیام سے منع کیا گیا ہے وہ یہ قیام نہیں ہے کہ ہم پہلے سے بیٹھے رہیں اور ان کے آنے کے موقع پر کھڑے ہو جائیں، پھر جب وہ بیٹھ جائیں تو ہم بھی بیٹھ جائیں، تو یہ منع نہیں ہے۔ منع کیا ہے کہ ہم مسلسل کھڑے رہ جائیں، کہ جس کے اکرام کے لیے ہم کھڑے ہوئے وہ تو بیٹھ گیا اور ہم ہیں کہ اب کھڑے ہوئے ہی ہیں، تو کھڑے رہنا اب کب تک؟ جب تک وہ مجلس چلے گی، جب تک وہ اجلاس چلے گا، جب تک وہ میٹنگ چلے گی، اب ہم کھڑے ہی رہیں گے۔ تو اگر ایسا کرتے ہیں تو اس کو وقوف کہتے ہیں، اور وہ وقوف منع، لیکن بس کھڑے ہو کر پھر بیٹھ جانا یہ منع نہیں ہے۔ وَإِلَى فِي هَذَا الْمَقَامِ أَفْخَبُ مِنَ اللَّامِ، اور یہاں پر بتا رہے ہیں کہ عربی زبان کے قواعد کے اعتبار سے اس حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قوموا الی سیدکم فرمایا، حالانکہ بظاہر قوموا لسیدکم فرمانا چاہیے تھا۔ تو قوموا لسیدکم کے معنی ہوتے ہیں تم اپنے سردار کی خاطر ان کے اکرام کے لیے کھڑے رہو، لیکن الی کا استعمال کرنے کی وجہ سے اس میں معنی اور زیادہ اکرام کے پیدا ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ تم اپنے سردار کی طرف اٹھ کر جاؤ، تم اپنے سردار کے لیے خالی اٹھ کر اپنی جگہ پہ مت کھڑے رہو، بلکہ
اپنی جگہ پر کھڑے رہو اور 4 قدم آگے بڑھ کے جا کے استقبال کرو۔ یعنی اس میں کیا ہوتا ہے، آنے والے مہمان کی اور زیادہ عزت اس کے اندر ظاہر ہو رہی۔ تو اکرام جب کرتے ہیں کسی آنے والے مہمان کا، تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پورا مہمان ہمارے پاس آ کر پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں اور اس کا اکرام کرتے ہیں۔ بسا اوقات آنے والے مہمان کے لیے ہم خود دروازے تک جا کر استقبال کرتے ہیں۔ کبھی ہم آنے والا مہمان آنے سے پہلے ہم اپنے گھر کے دروازے اپنے مقام سے باہر نکل کر اس کے آنے سے چند لمحوں پہلے سے اس کا انتظار کرتے ہیں، دروازے کے باہر کھڑے رہ کر سڑک پر سے انتظار کرتے ہیں اور استقبال کر کے لاتے ہیں۔ اور بسا اوقات آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اخبارات میں کہ کوئی دور دراز ممالک سے کوئی بڑا معزز مہمان آتا ہے تو اس کے پروٹوکال کے لیے، اس کے اعزاز اور اکرام کے لیے ایئرپورٹ تک جا کر یا اسٹیشن تک جا کر استقبال کر کے لایا جاتا ہے۔ تو یہ مہمان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے، تو لہذا یہاں پر قوموا کے ساتھ الی سیدکم جو فرمایا گیا ہے، اس کے اندر یہی معنی ہے کہ تم اپنے مہمان کی آمد کے موقع پر نہ صرف کھڑے رہو بلکہ آگے بڑھ کے جا کر استقبال کر کے لے کر آؤ۔ وقال الشیخ فی اللمعات وما جاء من کراہتہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام الصحابۃ لہ فہو من جہت الاتحاد الموجب لرفع التکلف لا للنہی۔ اور جو بعض احادیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو منقول ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جب حضور کے لیے کھڑے ہوتے، حضور کے اکرام کے لیے کھڑے ہوتے تو حضور اس کو پسند نہیں کرتے، ناپسند فرماتے۔ تو بعض احادیث میں حضور کی کراہت اور ناپسندیدگی کا ذکر بھی آیا ہے۔ تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بتا رہے ہیں اس کا مقصد صحابہ کو تکلف سے روکنا مقصد ہے۔ یعنی صحابہ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ جو اکثر آپ کی صحبت میں رہا کرتے ہیں، آپ کے سفر و حضر میں، تو اب جب کثرت کے ساتھ حضور کے ساتھ رہیں گے تو بار بار حضور جب کبھی اٹھیں گے، حضور کسی کام کے لیے جائیں گے آئیں گے تو بار بار ان صحابہ کو بھی اٹھنے میں تکلف ہوگا۔ تو حضور پاک علیہ السلام اگرچہ کہ صحابہ تو حضور کے اکرام کے لیے، حضور کی تعظیم کے لیے ہماتن تیار رہتے، وہ کبھی اس میں ان سے کوئی غفلت اور کوتاہی نہیں ہوتی، لیکن حضور تواضعاً اور صحابہ کو تکلف سے، زحمت سے بچانے کے لیے یہ حضور فرمایا کرتے۔ لیکن یہ حضور کی تواضع تھی جو صحابہ کے لیے اس کام کو، اس اٹھنے کو زحمت سمجھ رہے ہیں، لیکن مگر صحابہ کے حق میں حضور کے اکرام میں کھڑا ہونا یہ ان کے لیے زحمت نہیں تھا، بلکہ یہ ان کے رفع درجات اور ان کے لیے باعث تقرب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کا باعث تھا۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کی طبیعت میں چونکہ کبھی جیسے دنیاوی بادشاہ ہوتے ہیں، ان کی طبیعتوں میں تکبر ہوتا ہے، وہ اپنی بڑائی جتانا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنیا داروں کے سامنے میرا کیا مقام ہے، میری لوگ کیسے عزت کرتے ہیں، یہ دکھانا چاہتے ہیں۔ لیکن حضور کبھی بھی ایسا نہیں چاہتے تھے۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے جو رفع مراتب سے سرفراز فرمایا، حضور پاک علیہ السلام کو کبھی اس ظاہری شان و شوکت کے دکھانے کی ضرورت کبھی پیش نہیں آئی، اس لیے حضور اس سے بے نیاز، اسی لیے صحابہ کو حضور کھڑے رہنے سے منع کرتے تھے، تواضعاً منع کرتے تھے۔ لیکن صحابہ اپنا فریضہ سمجھتے تھے، وہ حضور کے حق میں، حضور کی مجلس کے آداب کا حق سمجھ کر وہ بار بار کھڑے ہوتے۔ تو حضور پاک علیہ السلام ان کو تکلف کرنے سے کہ اس سے بار بار اٹھنے بیٹھنے میں ان کو زحمت ہوگی، تھکاوٹ ہو جائے گی، اور دوسرے جو اصل مقصود والے کام ہیں اس میں رکاوٹ ہوگی، اس لیے حضور منع فرماتے۔ لیکن حضور کے یہ منع کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ شریعت میں اس طرح اٹھنا ناجائز ہے اس لیے حضور منع کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں تھی کہ شرعی طور پر یہ منع نہیں تھا، بلکہ حضور کے اپنے مشورے کے طور پر حضور اس کو منع کر رہے تھے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يجلس معنا في المجلس
فی المسجد یجلس معنا فی المسجد یحدثنا فإذا قام قمنا قیاما حتى نراه قد دخل بعض بیوت ازواجہ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما رہے تھے، ہم سے گفتگو کرتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم صحابہ سے اپنی مسجد نبوی میں تشریف فرما رہ کر ہمارے ساتھ گفتگو فرماتے تھے۔ کافی دیر تک حضور کے ساتھ گفتگو چلتے رہتی، حضور کے ساتھ سلسلہ کلام جاری رہتا۔ پھر یکایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت کی خاطر اٹھ کھڑے ہو جاتے۔ مسجد میں بیٹھے بیٹھے حضور پھر اپنی کسی ضرورت سے، کسی مقصد سے یکایک اچانک اٹھ جاتے، تو ہم بھی حضور کی خاطر، حضور کے تعظیم اور اکرام میں ہم بھی کھڑے ہو جاتے۔ جو ہی حضور مجلس سے کھڑے ہوتے اپنے گھر میں تشریف لے جانے کے لیے، ہم بھی کھڑے ہو جاتے اپنی اپنی مجلسوں سے، اور ہم اسی طرح کھڑے رہتے جب تک کہ حضور کو ہم اپنے گھر میں داخل ہوتا ہوا نہیں دیکھ لیتے۔ ہم کھڑے ہوتے اور کھڑے اس وقت تک رہتے جب تک کہ ہم نہیں دیکھ لے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے گھروں میں سے کسی ایک زوجہ کے گھر میں داخل ہو گئے ہو، اپنے حجروں میں سے، کیونکہ مسجد نبوی کے اندر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو مسلسل حجرات سرفراز فرما دیے تھے۔ کوئی حجرہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا، کوئی حضرت بی بی حفصہ کا، کوئی حضرت ام سلمہ کا، اس طرح وہاں پر مسلسل حجرات بنے ہوئے تھے۔ تو صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب تک حضور کو ان حجروں میں سے کسی حجرے میں داخل ہو گئے جب تک نہیں دیکھتے، اس وقت تک ہم حضور کے اکرام میں کھڑے رہتے۔ یعنی جب ہم حضور کو حجرے کے اندر چلے جانے کے بعد جب ہم دیکھتے کہ حضور حجرے کے اندر چلے گئے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جب دکھائی نہیں دیتے، جب تک حضور دکھائی دیتے ہم برابر کھڑے رہتے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نگاہوں سے اوجھل اپنے گھر کے اندر ہو جاتے تو جب ہم تب کہیں بیٹھ جاتے۔ اس کو روایت کیا ہے امام بیہقی نے شعب الایمان۔ یہ باب الخیام کو ہم آج ابھی شروع کیے ہیں، تو اب انشاءاللہ اس کا سلسلہ چلتا رہے گا کچھ دن تک۔ اس کے بعد پھر ہم اس کے بعد دوسرے جو آداب سے متعلق ابواب ہیں اس کو ہم بیان کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس ہفتہ واری درس کا ایک حصہ درس حدیث پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کا دوسرا حصہ فقہی احکام سے متعلق بھی ہوتا ہے، اور فقہی احکام کے تحت ہم تیمم کے احکام اور مسائل کو بیان کرنا شروع کیے تھے۔ ابھی اس کا آغاز تھا، تیمم کے مسائل ابھی شروع کیے گئے۔ چنانچہ اس سلسلے میں صاحب کتاب نور الایضاح علامہ حسن بن عمار شرومبلالی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کیے تھے کہ تیمم کے درست ہونے کے لیے، تیمم صحیح ہونے کے لیے 8 شرطیں ہیں بتائے تھے، جس میں سے ہم ابھی ایک شرط کی تکمیل کیے تھے۔ اب اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ الثانی العذر المبیح للتیمم کبعدہ میلا عن ماء ولو فی المصر وحصول مرض وبرد يخاف منه التلف أو المرض وخوف عدو وعطش واحتياج لعجن لا لطبخ مرق ولفقد آلة وخوف فوت صلاة جنازة أو عيد ولو بناء وليس من العذر خوف الجمعة۔ کہ تیمم کے صحیح ہونے کے لیے پہلی شرط تو یہ تھی کہ تیمم نیت کے ساتھ کرنا، بغیر نیت کے تیمم درست نہیں ہوتا۔ حالانکہ وضو بغیر نیت کے بھی ہو جاتا، آدمی اتفاق سے پانی میں بھیگ گیا، اس کا جسم کچا ہو گیا، چہرہ ہاتھ پیر پانی میں بھیگ کر دھل گئے،
سر پر بھی پانی پڑ گیا، حالانکہ آدمی وضو کرنے کی نیت نہیں کرا تھا، لیکن بارش میں اتفاق سے بھیگ گیا اور مسجد میں آیا، اب اس کو الگ سے وضو کر لیتا ہے تو بہتر ہے، کیونکہ نیت نہیں تھی۔ اگر نیت سے پھر باضابطہ وضو کرتا ہے تو اچھی بات، اور اگر نہیں کر کے یوں ہی اگر وہ نماز کے لیے کھڑے رہ جاتا ہے اپنے کچے کپڑوں کے ساتھ تو اس کا وضو ہو گیا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو مطلب یہ نکلا کہ بغیر نیت کے وضو ہو جاتا، لیکن تیمم بغیر نیت کے نہیں ہوگا۔ تیمم کے لیے باضابطہ سوچ کے کرنا پڑے گا، کہ اپنے دماغ کو تیمم کے لیے آمادہ کرنا پڑے گا کہ میں اب تیمم کر رہا ہوں۔ یہ نیت کر کے اپنے 2 ہاتھ مٹی پر مارنا، مٹی میں سے ہاتھ نکال کے ایک مرتبہ چہرے پر پھیرنا، پھر دوبارہ پھر مٹی پر ہاتھ مارنا، پھر ان ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں پر کونیوں تک پھیر لینا۔ تو یہ دل کے ارادے کے ساتھ اگر آپ کریں گے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں مٹی پر ہاتھ مار کر جو اپنے جسم پر مل رہا ہوں، یہ تیمم ہے نماز کو جائز بنانے کے لیے، اپنے آپ کو نماز پڑھنے کے قابل بنانے کے لیے، کہ میں بے وضو ہوں اور نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہوں اور پانی نہیں مل رہا ہے، لہذا میں مٹی کے ذریعے سے اپنے جسم کو پاک کرنا چاہتا ہوں، نماز کے قابل بنانا چاہتا ہوں۔ یہ نیت کے ساتھ ہم کو تیمم کرنا لازمی ہوگا، تو تب کہیں تیمم درست ہوگا۔ تو تیمم کے درست ہونے کی پہلی شرط نیت کرنا۔ اب دوسری شرط بتا رہے ہیں کہ ایسی کوئی مجبوری اور شرعی عذر پایا جانا کہ جس کی وجہ سے آپ کے لیے تیمم جائز ہوتا۔ یوں ہی بیٹھے بٹھائے آپ تیمم نہیں کر سکتے، جیسے کہ پانی موجود ہے ہمارے پاس، پانی موجود ہے، پانی کے موجود ہوتے ہوئے آپ تیمم نہیں کر سکتے، یا کہ پانی تو موجود ہے لیکن ڈاکٹر کی اجازت نہیں ہے آپ کو پانی کو استعمال کرنے کی، ڈاکٹر آپ کو پانی کے استعمال سے روک دیا، ڈاکٹر کی طرف سے ممانعت ہے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ پانی کا استعمال نہ کرے۔ یہ ہے کہ سردی جاڑا اس قدر شدید ہو گیا ہے اس علاقے میں، جیسے کہ کشمیر وغیرہ کے علاقے ہوتے ہیں کافی ٹھنڈے، وہاں پر سردی کافی بڑھ جاتی ہے، سردی اتنی ہو گئی ہے کہ آدمی کو ڈر ہے کہ اس پانی کو استعمال کرنے سے آدمی کو فالج ہو جائے گا، ہاتھ پیر کام کرنا بند کر دیں گے، ہاتھ پیر ضائع ہو جائیں گے، شل ہو جائیں گے۔ تو ایسی صورتوں میں آدمی کے لیے شرعی مجبوری ہے، اب آدمی تیمم کر سکتا، لیکن نارمل حالت میں موسم جب معتدل ہو، موسم کے اندر کوئی زیادہ سردی نہیں ہے، تو ایسے وقت میں آپ کے لیے تیمم جائز نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں تیمم کے درست ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ ایسی کوئی شرعی مجبوری پائی جائے جو تیمم کو جائز بناتی ہو۔ مثال کے طور پر کہ کوئی آدمی پانی سے کافی دوری پر، یعنی اس کو پانی نہیں مل رہا، پانی اس کے پاس اویلیبل نہیں ہے، پانی اس کے لیے موجود نہیں ہے، اب ہے تو کہاں ہے؟ تقریباً 1 میل کی دوری کے بعد پانی ہے، یعنی اب اس کو پانی لینے کے لیے 1 میل دور جانا پڑے گا۔ 1 میل کا مطلب یہ ہے کہ 1 کلومیٹر 0.6، یعنی 0.6 کا مطلب یہ ہو گیا کہ 1.5 کلومیٹر سے بھی زیادہ، 1.5 کلومیٹر سے بھی زیادہ آپ جانا پڑتا، تو 1 میل 1.5 کلومیٹر سے بھی زائد ہوتا۔ اور ہندوستان میں اب کلومیٹر کا رواج ہے، لیکن قدیم رواج میل کا تھا، مائل کا، بلکہ آج بھی دوسرے جو انگریزی ممالک ہیں یا دوسرے عرب ممالک وغیرہ ہیں وہاں پر مائل کا رواج ابھی بھی ہے۔ میل کے اعتبار سے وہ راستے کی ڈسٹینس کو ناپتے ہیں، راستے کی مسافت کا اندازہ لگاتے ہیں، تو 1 میل جو ہوتا ہے کلومیٹر سے تقریباً 1.5 گنا اضافہ ہوتا ہے، 1.5 گنا ہوتا ہے، 1 میل کلومیٹر کے مقابلے میں 1.5 گنا ہوتا ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی پانی سے 1.5 کلومیٹر یعنی 1 میل کی دوری پر ہے تو اس آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ تیمم کر لے سکتا، چاہے وہ جنگل میں ہو، چاہے وہ شہر کے باہر ہو یا شہر کے اندر۔ شہر کے اندر بھی ہے لیکن پانی جو ہے انہیں جس علاقے میں ہے، جس علاقے میں انہیں رہتا ہے وہاں سے پانی، حالانکہ شہر کے لیمٹس کی بات ہے، کوئی وہ شہر کے باہر گیا ہوا نہیں ہے، شہر کے اندر ہی پانی اس کو 1.5 کلومیٹر کے آگے ملنے والا ہے، تو بول رہے ہیں کہ انہیں تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا۔
یہ ہے کہ پانی تو بالکل پاس میں ہے، لیکن پانی سے وضو کرنے کی صورت میں اس کو کوئی بیماری نہیں سو لگ جائے گی، یعنی اب تک کہ وہ بیماری تو نہیں ہے، لیکن اب اس کو ایسا اندیشہ ہو رہا ہے کہ پیرالائسس ہو جائے گا، فالج ہو جائے گا، لقوہ ہو جائے گا، یا اس کے ہاتھ پیر ضائع ہو جائیں گے، اس کو ایسا ڈر لگ رہا ہے، یا پھر سردی کافی شدید ہے، یا تو بیماری کے لگ جانے کا اندیشہ ہے، یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، یا بیماری پہلے سے ہے کوئی اور اب پانی کا استعمال کرنے سے بیماری ختم نہیں ہوگی، یعنی بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا، تو یہ سب صورتوں میں انہیں تیمم کر سکتا۔ یہ ہے کہ بیماری تو نہیں ہے، لیکن مگر سردی اتنی زیادہ ہے کہ اس سردی کی وجہ سے کوئی نئے بیماری کے لگ جانے کا، یا پھر کسی جسم کے کسی عضو کے، کسی کوئی بھی عضو کے، چاہے وہ ہاتھ ہو، پیر ہو، ہتھیلی ہو، آنکھ ہو، کوئی بھی عضو کے ضائع ہو جانے، ہلاک ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو ان سب صورتوں میں تیمم کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے پانی تو موجود ہے، ایسا نہیں کہ پانی دور ہے، ایسا نہیں، بلکہ پانی بالکل پاس ہی میں، پانی کا کنواں بالکل آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہاں ہے، اور موسم بھی کوئی ٹھنڈا نہیں ہے، اور آدمی بھی کوئی بیمار نہیں ہے، بلکہ آدمی تندرست ہے، صحت مند ہے، اور موسم بھی معتدل ہے، پانی استعمال ہو سکتا ہے، پانی موجود بھی ہے، لیکن مگر یہ ہے کہ پانی جس مقام پر ہے وہاں پر کوئی خطرناک درندہ ہے، کوئی وہاں پر اس کے پاس میں کوئی چیتا ہے، کوئی شیر ہے جو وہاں پر جانے کی صورت میں وہ انسان کو پھاڑ کھائے گا، چیر پھاڑ کر دے گا، یا کوئی اژدہا ہے، اس علاقے میں کوئی خطرناک سانپ اس کے آس پاس ہے، وہاں پر لوگوں نے دیکھا ہے سانپ کو، اژدہے کو، تو اب ایسی صورت میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لو، کیونکہ اچانک وہاں جانے کی صورت میں کبھی بھی وہ جان لیوا حملہ کر سکتا ہے، یا پھر ڈاکو اور چوروں کا مقام ہے وہاں پر، اس کے قریب میں ڈاکو اور چور ہیں، ان کی وجہ سے جان کا خطرہ لگا ہوا، یا یہ کہ آدمی کے پاس پانی تو موجود ہے، لیکن وہ پانی ایسا ہے کہ اگر وضو کر لیا جائے تو آدمی کے پینے کے لیے پانی نہیں رہے گا، جیسے کہ سفر پر جا رہے ہیں تو سفر پر جاتے وقت تھوڑا سا پانی آدمی اپنے ساتھ لے کر نکلا تھا، وہ پانی راستہ تمام پینے کے لیے رکھا گیا تھا، یا یہ کہ سمندر میں جب جاتے ہیں تو سمندری سفر کے لیے حالانکہ پانی ہی پانی رہتا ہے، لیکن وہ پانی پینے کے قابل نہیں رہتا، انتہائی کھارا پانی ہوتا ہے سمندر کا، تو ایسی صورت میں لوگوں کو اپنے ساتھ پانی کے جہاز میں، پانی کی کشتی میں پینے کا پانی رکھ لے کر جانا پڑتا ہے، تو وہ جو پینے کا پانی جو رکھ لیا گیا ہے، اب اگر وہ ہم اس سے وضو کرتے جائیں گے تو پینے کا پانی ختم ہو جائے گا اور پیاسے رہنے کی نوبت آ جائے گی، تو ایسی صورت میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر آدمی کے لیے پینے کا پانی نہیں ملتا تو ایسی کوئی مجبوری ہے، تو ایسا کوئی مقام ہے جہاں پر پانی بالکل اتنا مختصر ہے کہ آدمی اگر پی لیتا تو آدمی اگر وضو کرتا ہے تو پینے کے لیے باقی نہیں رہتا ہے پانی، تو ایسی صورت میں اس کے لیے اجازت ہے کہ آدمی پانی کو پینے کے لیے رکھ لے اور بجائے اس پینے کے پانی سے وضو کرنے کے تیمم کر لے۔ اگر کوئی خشکی کے راستے میں، جنگل کے علاقے میں ہے اور وہ پینے کے پانی کے علاوہ کوئی اور پانی نہیں مل رہا ہے اس کو، سمندر میں البتہ کھارے پانی سے وضو تو کیا جا سکتا، پیا نہیں جا سکتا ہے کھارا پانی، لیکن وضو تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اب کوئی صحرا ہے وہاں پر اب پانی پینے کے لیے نہیں ملے گا۔ اسی طرح اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس جو پانی ہے وہ پانی پینے کے لیے بھی ہے اور کچھ سالن وغیرہ بنانے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے، جیسے کہ ہم کو چاول پکانا ہے تو اس میں کچھ پانی ڈالنا ہی پڑتا ہے، آٹا گوندنے کے لیے پانی ہونا پڑتا ہے، اگر پانی نہیں رہا تو چاول تو پکتا نہیں، پکا نہیں تو کھائے گا کیسا آدمی، بھوکا مر جائے گا، تو لہذا پانی ہے، نہیں ہے نہیں، پانی ہے، اگر ہم اس پانی سے وضو کر لیں گے تو ہم نہ آٹا گوندھ سکتے ہیں نہ چاول پکا سکتے ہیں،
تو لہذا شریعت کہتی ہے کہ تم اس پانی کو اپنے آٹے گوندنے کے کام کے لیے رکھ لو یا چاول پکانے کے کام کے لیے رکھ لو پانی کو. اب نماز کے لیے تیمم کر لو. تم نماز کے لیے اس پانی سے وضو کر لیں گے تو پھر اب اپنے سفر کے دوران کھائیں گے پئیں گے کیسا؟ تو شریعت جو ہے انسان کو شریعت مجبور نہیں کرتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا قانون، اللہ کی شریعت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی لوگوں کو تکلیف میں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین کے احکام میں کوئی حرج، تکلیف، مشقت نہیں رکھی. مشقت سے اللہ تعالیٰ اسی قدر رکھا ہے جتنی آدمی کی برداشت اور اس کی سکت کے لائق ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو اسی لیے فرما رہے ہیں کہ اگر سالن بنانا ہے، سالن بنانا بھی ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ پانی لگتا ہے. تو سالن بنانے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے، آٹا گوندنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. تو شریعت نہیں بولتی ہے کہ تم بھوکے رہو مر جاؤ لیکن نماز کے لیے تم وضو کرو، نہیں بولی، بلکہ آپ کے لیے شریعت یہ کہے گی کہ آپ اپنے کھانا پینا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے لیے پانی رکھ لو. لیکن جہاں بات ایک طرف ہے انسان کی بنیادی ضرورت اور دوسری طرف ہے انسان کی خواہش اور شوق. خواہش اور شوق کے معاملے میں شریعت بولتی ہے کہ تم اپنی خواہش کو روکو، اپنی دل کی خواہش کو روک کر تم اللہ کے حکم کی تعمیل کرو. لیکن اگر اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے میں تمہاری زندگی کی کوئی ضرورت پوری ہونے سے رہ جاتی ہے تو پھر اللہ کے حکم کی تعمیل کو روک کر تم پہلے اپنی زندگی کی ضرورت کو پوری کرو، اور اس کے لیے شریعت کا جو دوسرا متبادل راستہ ہے اپنا لو. تب جیسے کہ دیکھیے کھانا پینا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، تو شریعت نے اس کو کھانے پینے کے معاملے میں وضو کی چھوٹ دے دی اور تیمم کی اجازت دے دی، اور کھانا پینا بنا لینے کے لیے پانی کو رکھ لینے کا حکم دی اور اس کی جگہ تیمم کر لو بولی. لیکن اب یہ ہے کہ سالن بنانا چاہ رہا آدمی تو سالن بھی بنانے کی اجازت دی گئی. لیکن اب یہ ہے کہ ایک ہے کہ آپ گوشت کا سوکھا سا سالن بنانا، دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے شوق کے لیے سوکھا سالن نہیں بنا کر آپ اس کا مرق بنانا چاہتے ہیں، پانی ڈال کر، خوب سے خوب پانی ڈال کر. تو آپ کی ضرورت تو سوکھے سالن سے پوری ہو جائے گی، آپ کا پیٹ یا آپ کی غذا کی تکمیل سوکھے سالن سے بھی ہو جائے گی. لیکن اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ مرق بنائیں، نہاری بنائیں، شوربہ خوب بنائیں. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی بنیادی ضرورت نہیں، بلکہ یہ آپ اپنے شوق کے لیے کر رہے ہیں. تو سالن تو تھوڑے سے پانی سے بن سکتا ہے، لیکن سالن بنانے کے لیے نہاری یا شوربہ یا مرق بنانا ہی کوئی ضروری نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو سالن بنانے کے لیے تکلیف ہے تو شریعت پانی کو روک لے کے تیمم کرو کہے گی. لیکن اگر آپ سالن بنانا چاہتے ہیں، سالن بھی کیسا؟ خوب پانی ڈال کر اس کو شوربہ اور مرق کی شکل میں بنانا چاہتے ہیں، تو شریعت بولے گی کہ آپ اتنا زیادہ پانی ڈال کر کیوں بناتے ہیں؟ بجائے اس کے اتنا پانی جب آپ کے پاس ہے تو آپ سالن ضرورت کا مطابق بنا لو، ماں باقی پانی سے جو شوربے میں ڈالنا چاہتے ہیں اس کے بجائے آپ وضو کرو. تو شریعت شوربہ بنانے کے لیے، نہاری بنانے کی خاطر آپ جو ہے پانی کو روک کے رکھ رہے ہیں اور وضو نہیں کرنا چاہتے ہیں تو شریعت آپ کو اجازت نہیں دے گی، بلکہ بولے گی کہ آپ اپنے پیٹ کی بھوک کو مٹانے کے لیے، سالن بنانے کے لیے کتنا پانی رکھ سکتے ہیں رکھ لیجیے. اسی طرح سے وَلِفَقْدِ آلَةٍ، اور کون سی صورت میں آدمی تیمم کر سکتا ہے؟ تو بتا رہے ہیں کہ پانی ہے، بالکل پاس میں ہے، کوئی ہم کو 1 کلومیٹر جانے کی ضرورت نہیں ہے، 1 میل جانے کی ضرورت نہیں ہے. پانی تو بس 10 قدم پہ ہے، پانی کا کنواں ہے، باولی ہے، بورویل ہے. لیکن مگر اس پانی کے کنویں کے اندر سے پانی نکالنے کے لیے کوئی ڈول نہیں ہے، آلہ نہیں، ڈول نہیں ہے، یا ڈول ہے رسی نہیں، یا پھر بورویل ہے. لیکن بورویل کے لیے آلہ کیا ہوگا؟ پہلے زمانے میں بولی ہوتی تھی، بولی کے لیے ڈول یا رسی ہے، آلہ ہوتی تھی. لیکن اب یہ جو بورویل ہے ہماری، بورویل کر کے تیار، پانی بھی ہے اس کے اندر،
لیکن ہم اس میں ڈول تو ڈال نہیں سکتے. تو اب کیا تکلیف ہے ہمارے کو؟ مثلا یہ کہ کرنٹ نہیں، کرنٹ جو ہے گیا ہوا ہے. تب آپ کے پاس پانی بالکل پاس میں موجود ہے، لیکن اس بولی سے آپ پانی نکالنے کے قابل نہیں ہیں. کیوں؟ اس کا جو آلہ ہے کرنٹ، پانی نکالنے کا آلہ کرنٹ کا ہے، تو وہ کرنٹ نہیں رہنے کی وجہ سے، یعنی اب کرنٹ ہے نہیں اور پہلے سے حکومت اعلان کر دی، آفس سے اطلاع آ گئی ہے کہ آج دن بھر کرنٹ بند رہے گا اور پانی آپ کو آس پاس میں کہیں ملنے والا نہیں ہے. آزو بازو کہیں مل گیا تو ٹھیک ہے، آپ پانی لے لیں گے، وضو کر لیں گے، لیکن اب پانی کہیں ملنے والا نہیں ہے. اب آپ کے پاس بورویل ہے، وہ بورویل سے بھی کرنٹ نہیں رہنے کی وجہ سے آپ پانی لے نہیں سکتے، کیونکہ اب پانی کرنٹ آئے تک آپ کی نماز کا وقت آ کے چلے بھی جائے گا. آپ کرنٹ آنے کا انتظار اس وقت تک کریں گے جب تک کہ نماز کا وقت ہے. اگر آپ کو نماز کے وقت کے اندر برقی آنے کی امید ہے تو آپ نماز کو جلدی پڑھنے کے بجائے تھوڑا لیٹ کریں گے، انتظار کریں گے. لیکن جب اندازہ ہو جائے کہ اب نماز کا وقت بالکل قریب الختم ہو گیا اور اب کرنٹ آنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو اب آپ تیمم کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے. اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے نماز جنازہ. مسجد میں آ کر تیار، نماز جنازہ مسجد میں ہے، جنازہ آ گیا مسجد میں، لیکن کوئی شخص جب مسجد میں جنازہ آیا، جنازے کی صفیں بن گئی، جنازہ سامنے امام صاحب کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا، اور اب بالکل جنازے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے صفیں بن گئی ہیں، اور ایک صاحب ابھی مسجد میں آئے اور اب انہوں وضو کرنا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے انہوں وضو کر کے آئے تک جنازے کی نماز ہو جائے گی. تو لہذا اگر کسی آدمی کو وضو کی ضرورت ہے اور جنازہ تیار ہو اور انہوں وضو کرے تک جنازے کی نماز مس ہو جانے کا، فوت ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو اس آدمی کے لیے اجازت ہے کہ وہ تیمم کر کے جنازے کی نماز پڑھ لے سکتا ہے، کیونکہ جنازے کی نماز کا کوئی بدل نہیں ہے. جنازے کی نماز ایک مرتبہ ہو جائے گی تو پھر دوبارہ آپ کو نہیں مل سکتی. تو اس لیے جنازے کی نماز کے معاملے میں آپ کو چھوٹ دی گئی کہ آپ تیمم کر لو فوری کسی کونے میں اور تیزی کے ساتھ جنازے کی نماز میں شریک ہو جاؤ. لیکن پھر اس تیمم سے آپ دوسری فرض نماز نہیں پڑھ سکیں گے. البتہ آپ کی فرض نماز چھوٹ جا رہی ہے، جماعت ہے، یہ تو جنازے کی نماز ہے، آپ کی جو فرض ظہر کی عصر کی نماز ہے وہ چھوٹ رہی، جماعت چلے جا رہی، تو اس کے لیے آپ تیمم کریں گے؟ نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جماعت گئی تو جماعت کے بعد اس کا بدل آپ کو موجود ہے کہ آپ اکیلے نماز پڑھ سکیں، اور اگر نماز کا وقت چلے گیا تو اس کا بدل موجود ہے کہ نماز کا وقت جانے کے بعد اس کی آپ قضا پڑھیں گے. تو یہ اس کا بدل ہے، لیکن نماز جنازہ کا بدل نہیں. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ نماز جنازہ اگر فوت ہونے کا اندیشہ ہے تو اس وقت بھی آپ تیمم کر کے نماز جنازہ پڑھ لینا چاہیے. اور بھی چند مسائل ہیں انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین. چند سوالات ہیں. قہقہا لگانے سے یا ہلکی سی آواز سے ہنسنے سے وضو ٹوٹتا ہے. قہقہا یعنی ہنسی اتنی آواز میں نکل جائے آدمی سے کہ بازو والے کو سنائی دے، کہ بازو والے کو اگر سنائی دی ہماری ہنسی کی آواز تو اس کو قہقہا کہتے ہیں. ہم جو ہنسے وہ ہنسی کی آواز بازو والے کو سنائی دے دیتی ہے تو یہ قہقہا. اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے. وضو بھی ٹوٹ گیا، نماز بھی ٹوٹ گئی. وضو بھی گیا، نماز بھی گئی. اور اگر ہلکی سی آواز سے ہنسا، یعنی بازو والے کو آواز سنائی نہیں دی، ہنسے اور وہ ہنسی کی آواز خود ہم کو سنائی دی، ہم خود اپنی آواز کو ہنسی کی سن لیے لیکن بازو والا نہیں سن سکا. اتنی آواز سے ہنسا وہ آدمی کہ خود اس کی ہنسی کی آواز اس کو آ گئی، تو اس سے نماز ٹوٹ گئی. ہنسنے سے نماز ٹوٹ گئی لیکن وضو نہیں ٹوٹا، کیونکہ یہ قہقہا نہیں، یہ ہنسی، ایک ہنسی ہے اور ایک قہقہا. ہنسی
جب اور بڑھ جاتی ہے تو وہ خیخاء کہلاتی ہے۔ تو خیخاء کی صورت میں آواز بازو والے کو پہنچتی ہے، تو بازو والے کو جب آواز پہنچتی ہے تو وہ خیخاء ہوتا ہے، اور خیخاء سے وضو بھی ٹوٹتا ہے، نماز بھی ٹوٹتی ہے۔ اور اگر ہماری ہنسی صرف ہم کو سنائی دی تو اس سے وضو تو نہیں ٹوٹا لیکن نماز ٹوٹ گئی۔ ہاں نماز کی حالت، جی نماز کی حالت، نماز کی حالت میں ہنسنے دے۔ نماز کے باہر اگر کوئی آدمی ہنس لیا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ نماز کے باہر بیٹھ کے 4 آدمی بات چیت کر رہے ہیں، آپس میں ہنس رہے ہیں، تو اس سے ان کا وضو وغیرہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ کون سے 3 ایسے مذاہب کے لوگ ہیں جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے 3 درجوں میں سخت دشمن کہا؟ 3 مذاہب تو قرآن خود فرمایا ہے کہ ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، کہ جو مسلمانوں کے جو دشمن ہیں، ایک تو یہودی ہیں، دوسرے مشرکین ہیں، تیسرے عیسائی عیسائی ہیں جس کو ہم کرسچن کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے۔ تو قرآن کے بیان کے مطابق مسلمانوں کے سخت ترین دشمن، سب سے سخت ترین دشمن یہودی، حالانکہ وہ آسمانی کتاب کے مذہب پر یقین رکھتے ہیں، آسمانی مذہب کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، تورات کے ماننے والے سمجھے جاتے ہیں، اور اللہ پر ان کا ایمان ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمانوں کے اور اسلام کے سخت ترین دشمن ہیں۔ یہ جو مشرکین ہیں، کفار، یعنی بتوں کی پوجا کرنے والے، مشرکین کا مطلب جو بت پرستی کرنے والے، اللہ کے علاوہ بتوں کو پوجنے والے جو ہیں، جو دنیا میں مختلف قسم کے بتوں کے پوجنے والے بہت سارے ہیں، کوئی تو گوتم بدھ کی پوجا کرنے والے ہیں، کوئی جین مت والے ہیں، کوئی گرو نانک، یہ سب مشرکین میں آتے ہیں۔ یہ سارے مذاہب شرک والے، لیکن یہ شرک والے حالانکہ اسلام کے بالکل اینٹی ہے نظریے کے اعتبار سے، کہ اسلام توحید ایک خدا کی دعوت دیتا ہے، اور یہ سارے مذاہب شرک، لیکن اس کے باوجود اسلام دشمنی میں قرآن ان کو دوسرے نمبر پر بتایا، اور مسلمانوں کے دشمن نمبر 1 یہودی، اور دنیا بھر میں ہمیشہ اسلام کے خلاف جو کچھ بھی سازشیں رچاتے ہیں، جو کچھ بھی محاذ بناتے ہیں، یہ یہودی ہی کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں دنیا کی دوسری قوموں کو، لیکن پلاننگ یہ یہودی ہی کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ تو پہلے نمبر پر یہودی، دوسرے نمبر پر یہ مشرکین ہیں، بت پرست لوگ، اس کے بعد جو ہے نصارہ، اگرچہ کہ وہ بھی اسلام کے خلاف ہیں، لیکن مگر قرآن ان کو سخت ترین نہیں قرار دیا، بلکہ قرآن کے بیان کے مطابق نصارہ اور جو عیسائی ہیں مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے خلاف تو ہیں لیکن نرم گوشہ رکھنے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ اور جو لوگ کے مسلمانوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، یعنی دشمنی میں یہود اور مشرکین سے کمتر ہیں، وہ ہے عیسائی۔ اگرچہ کہ مذہب کے اعتبار سے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، ہم عیسائی نہیں ہو سکتے، ہم میں ان میں دونوں میں فاصلہ ضرور ہے، لیکن مگر ان کی دشمنی ان یہودیوں اور مشرکین کی دشمنی کے مقابلے میں کمتر ہے۔ غیر مسلموں کو مسجد کے نماز والے حصے میں، یہ وہاں جہاں نماز نہیں ہوتی لیکن شمار اس کا مسجد ہی میں ہوتا ہے، ٹھہرا سکتے ہیں، جبکہ معلوم ہے کہ وہ جتنے دن ٹھہریں گے اس میں ان کے مذہب کے مطابق وہ عبادت بھی کریں گے۔ غیر مسلموں کو مسجد کے نماز والے حصے میں، تو مسجد کا جو نماز والا حصہ ہے وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم آنا چاہتا ہے تو مسجد کا جو احترام ہے، مسجد کے احترام کا خیال کرتے ہوئے، مسجد کے جو آداب اور احکام ہیں اس کا خیال کرتے ہوئے اگر وہ آتا ہے کوئی غرض اور مصلحت سے، کوئی غرض کی خاطر، کوئی مقصد کی خاطر، جیسے کہ تعمیر کا کام، مستری ہے، غیر مسلم مستری ہے، اس کو آپ بلا سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ پہلے واقف کروا دیں کہ دیکھو یہ مسجد ہے، اس کے اندر تم جو ہے کوئی شراب وغیرہ پی کر نہیں آنا، جب کام کرنے کو آ رہے ہیں تو تم شراب پی کے کر کے نہیں آنا، یا کہ جو ہے کوئی تم جو ہے
اپنے جسم کے اوپر کچھ گندگی لگی ہوئی ہے، پیشاب وغیرہ ہے، گوبر وغیرہ میں لت پت رہتے ہیں وہ لوگ، تو اس کو پہلے سے یہ چیزیں بتا دینا چاہیے کہ جو مسجد کے احترام کی جو چیزیں ہیں اس کا خیال رکھتے ہوئے آنا چاہیے، اگرچہ جو نہیں غیر مسلم ہے، مشرک ہے، تو اگر کوئی غرض کوئی مقصد کے لیے کوئی مشرک غیر مسلم آتا ہے مسجد میں، اس سے کوئی کام کوئی مصلحت ہے تو ٹھیک ہے، آ سکتا ہے، مسجد کے عین حصے میں بھی آ سکتا ہے کوئی خاص مقصد کے لیے، ورنہ عام حالت میں ان کو اندر آنے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ عبادت کا مقام ہے۔ اب رہا وہ ناپاک ہیں تو ناپاک کا مطلب ہے کہ عقیدہ ان کا ناپاک ہے، اب رہا ان کا جسم اگر صاف ہے، صاف ستھرا ہے تو وہ اندر آ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یا وہاں جہاں نماز نہیں ہوتی، اب رہا وہ حصہ مسجد کا جہاں پر نماز نہیں ہوتی، جیسے کہ مسجد کا آنگن ہوتا ہے یا مسجد کی پارکنگ ہے، مسجد کا وضو خانہ وغیرہ، اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے، مسلم غیر مسلم عام طریقے سے آ جا سکتا ہے، خود مسلمان بھی ناپاکی کی حالت میں وہاں بھی آ سکتا ہے، کہ جہاں وضو خانہ ہوتا ہے مسجد کا ہے، مسجد کی کسٹڈی میں ہے، مسجد کی ملکیت ہے، مسجد کا حمام خانہ بنا ہوا ہے، تو مسجد کے اندر جو آدمی مسجد کے اندر رہتا ہے تو وہ اس مقام پر جا کر غسل وغیرہ کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن عین مسجد کا جو حصہ ہے یہ جو اس کے اندر ایک مسلمان آدمی بھی ناپاکی کی حالت میں ادھر نہیں آ سکتا، تو ایک مسلمان آدمی بھی ناپاکی کی حالت میں ادھر نہیں آ سکتا، تو اب وہ جو حصہ ہے مسجد کے آنگن کا اس میں غیر مسلم آ سکتا ہے، وہاں پر یہاں پر آنا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا آداب اور احکام کی پابندی کا خیال کرتے ہوئے آ سکتا ہے۔ جبکہ معلوم ہے کہ وہ جتنے دن ٹھہریں گے اس میں ان کے مذہب کے مطابق وہ عبادت بھی کریں گے، تو مسجد کے عین حصے میں مسجد کا جو خاص حصہ ہے جو مسلمانوں کی نماز عبادت وغیرہ کے لیے جو بنا ہوا ہے، وہاں پر اس غیر مسلم سے کوئی مصلحت وابستہ ہے، کوئی غرض وابستہ ہے، تعمیر ہے یا مسجد کی داغ دوزی ہے، آہت پاشی وغیرہ، ایسی کوئی غرض وابستہ ہے تو آپ اس کے اندر آنے کے لیے موقع دے سکتے ہیں، لیکن لا کر نہیں ٹھہرا سکتے، بلکہ مسجد کے اندر ٹھہرنا غیر مسلم تو غیر مسلم بلکہ مسلمان کے لیے بھی اس کے اندر ٹھہرنا، قیام کرنا، عام حالت میں کھانا پینا سونا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، صرف معتکف کے لیے حالت اعتکاف میں جو آدمی ہو اس کے لیے مسجد کے اندر قیام کرنے، ٹھہرنے، رکنے، وہاں آرام کرنے کی اجازت ہے۔ اگر شہر میں پانی ہو لیکن اسے خریدنے کے لیے پیسے نہ ہوں تب تیمم کرنا صحیح ہوگا؟ اگر شہر میں پانی ہے، شہر میں پانی تو ہے، ٹھیک ہے پانی ہے، لیکن پانی جو ہے وہ فری آف کاسٹ نہیں ملتا، پانی تو ہے لیکن فری آف کاسٹ نہیں ہے، یعنی عام استعمال کے لیے دستیاب نہیں ہے، تو اب خرید کر وضو کرنا ہے، تو اب اگر آپ کے پاس گنجائش ہے خرید کر وضو کر سکتے ہیں، پیسے ہیں تو آپ خرید کر وضو کریں گے، بشرطے کہ پانی وہ مارکیٹ ویلیو کے حساب سے ملتا، یعنی عام طور پر بازار میں پانی کی جو قیمت ہے اس قیمت کے مطابق وہ بیچا جا رہا ہے تو ٹھیک، لیکن اس قیمت کو غیر معمولی اضافے کے ساتھ بیچ رہا ہے تاجر، جیسے کہ ہوتا ہے ریلوے اسٹیشنوں وغیرہ پر، بس اسٹینڈ وغیرہ پر، ایئرپورٹس وغیرہ پر، کیا ہوتا ہے وہاں پر کہ عام طور پر جو چیز کی جتنی قیمت ہوتی ہے اس سے غیر معمولی اضافہ کر کے بیچتے ہیں، تو بتا رہے ہیں کہ اگر غیر معمولی اضافہ ہے تو آپ کو پھر لینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر پانی قیمت میں بک رہا ہے اور وہ بھی معمول کی قیمت کے مطابق ہے اور آپ کے پاس گنجائش ہے تو آپ خرید کر وضو کر کے نماز پڑھیں گے، اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے، جیب میں پیسے نہیں ہیں تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں گے، جیب میں پیسے ہیں مگر جو ہے پانی معمول کی قیمت سے زیادہ قیمت میں بک رہا ہے تو پھر آپ ایسی صورت میں بھی آپ کو تیمم کی اجازت رہے گی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک
والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.